مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ دانیال عزیز نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ دانیال، سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور اب سے 1 گھنٹہ قبل اس کیس پر سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی۔ تمام جو فریقین اور درخواست گزار تھے ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 1 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ 1 بجے دوبارہ عدالت آئے گی اور یہ فیصلہ جو ہے سنائے گی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم سمیت جو 5 رکنی بینچ ہے وہ دوبارہ لگ گیا اور انہوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ متفقہ طور پر تمام ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے جو مخصوص نشستوں کی اصول کے لیے درخواستیں دی ہے اس کو خارج کی جاتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے 2 درخواستیں دی تھی، ایک خواتین کے لیے اور ایک اقلیتوں کے لیے، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے اور ان کو دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے اور جس کے تحت یہ مخصوص نشستیں جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہے۔ اور درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کو وہ مخصوص نشستیں واپس دی گئی ہے وہ بھی ان سے واپس لیا جائے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ جو مخصوص نشستوں پر حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو عدالت نے جو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین پہ حلف لینے سے ان کو روکا گیا تھا، تو عدالت نے وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا اور سنی اتحاد کونسل کا جو کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی۔ بیرسٹر ظفر آج عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر ظفر سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے۔ عدالت کو انہوں نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی تھی کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں دی جائے، اور سنی اتحاد کونسل وہ ایلیجیبل نہیں ہے اور سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ بیرسٹر ظفر جو ہے اس نے عدالت کو بتایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت سیاست کے لیے انتخابات سے بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے، اور کہیں پر یہ نہیں لکھا اگر کسی سیاسی جماعت نے انتخابات نہیں کیا تو وہ جو ہے ان کو وہ سیاسی جماعت نہیں رہے گی۔ اس پر بھی بحث ہوئی کہ آیا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی جماعت ہے کہ نہیں، آیا جو مخصوص جو نمائندے ہیں جو آزاد امیدوار ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تو وہ کنسیڈر ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس پر بھی بات ہوئی کہ جو انہوں نے لسٹ پہلے نہیں دیا تھا فہرست مخصوص نشستوں کے لیے، تو بیرسٹر ظفر نے عدالت کو بتایا کہ 104 سیکشن میں کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مخصوص نشستوں کا لسٹ جو ہے وہ ہم نے کب دینا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتایا گیا کہ مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعتیں لسٹ دے گی، لیکن اگر کسی سیاسی جماعت میں آزاد امیدواران جو ہے وہ شامل ہو جائے، ان کی تعداد بڑھ جائے، تو پھر یہاں پر کوئی اس طرح ذکر نہیں کیا گیا کہ جو مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ ہے وہ نہیں دی جا سکتی، ان کی تاریخ کا کوئی اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر عدالت نے بیرسٹر ظفر سے یہ سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے جو آزاد امیدواران ہیں وہ کیوں شامل نہیں ہوئے، سنی اتحاد کونسل میں کیوں شامل ہوئے، اور یہ بھی عدالت نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ کیس کمزور نہیں کیا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا اور پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا، جس پر بیرسٹر ظفر نے عدالت کو بتایا کہ اس کے وجوہات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، ان سے انتخابی نشان چھن گیا ہے۔ اس طرح انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی کالعدم قرار دیے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے سربراہ نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو آزاد امیدواران تھے وہ نہیں جوائن کر سکتے تھے، اور ہم نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور جو ہماری خواتین ہیں اور اقلیت کے جو اراکین ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ہے، اور اگر اکثریت ہے تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائے۔ بیرسٹر ظفر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک
اختیار ہے، اگر وہ چاہے اور انصاف کرنا چاہے تو وہ یہ نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو دے سکتے ہیں۔ بیرسٹر ظفر نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے پر عدالت اس معاملے پر آئین جو ہے وہ خاموش ہے، اس معاملے پر قانون خاموش ہے اور اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ اور اس نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ اگر عدالت جو ہے چاہے یا الیکشن کمیشن چاہے تو یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی ذکر کیا کہ باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ دی گئی تھی اور انہوں نے بعد میں ترجیحی فہرست جو ہے مخصوص نشستوں کا وہ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی عدالت میں انہوں نے پیش کیا، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا، اب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا اور سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی۔ اچھا دانیال، الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے، تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے، انہوں نے کیا کہا آج؟ دیکھیے جی، کل بھی اس کیس پر سماعت ہوئی تھی اور کل تفصیلی الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس پر اپنے دلائل پیش کیے تھے اور دیگر جو فریقین تھے ان کے وکلاء نے بھی عدالت میں اپنے اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کیے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ایٹ دا سیم ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں اور اس طرح پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل نے درخواست مخصوص نشستوں کے لیے دائر کی ہے، تو یہ کیس جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کیس کو آپ جو ہے مسترد کر دیں، الیکشن کمیشن نے یہ استدعا کی تھی۔ اس طرح الیکشن کمیشن نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ سنی اتحاد کونسل نے پورے ملک میں ایک سنگل سیٹ جو ہے وہ نہیں جیتی، تو ہم اس کو کس طرح سیاسی پارٹی کنسیڈر کر لے گو کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، یہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں بتایا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ رجسٹرڈ جماعت ہے، لیکن اس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اس نے اپنا ترجیحی لسٹ جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے وہ ہمیں نہیں دیا، تو ہم کس طرح کنسیڈر کریں اور ہم کس طرح ان کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ دے۔ آزاد امیدوار جو ہے ان کے ساتھ موجود رہیے۔